حاصل ہے شرف حاصل ہے شرف حاصل ہے شرف محمد غلام کرتے ہیں غلام ان کے فقیری میں بھی شاہی شہنشاہی شہنشاہی تخت سے بھی بڑی تاج سے بھی حسین ذات بھی ہے مصطفیٰ کی جو شہنشاہی سبھی قیمتی شہنشاہی یہ سب انبیاء کی سب نبی کے در کے صدا گئے وہ سلمان بوزر یکم ہے سب کے سب کے در ادا گئے سب فرشتوں کا سب فرشتوں کا سردار ہے جو اس وقت مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے شہنشاہی سبھی کی بنی ہے میں اس بات کا بھائی دیتا ہوں مجھے مولا نے جو عزت دی اپنے ذکر کے صدقے میں دی ورنہ میری کوئی حیثیت میری کوئی عزت نہیں اور نہ ہو کہ میں ذکر سے ہٹ جاؤں گا مولا اس ذکر سے مجھے بھی اور آپ کو بھی کنیکٹ کر کے قائم و دائم رہے اس ذکر کے ساتھ سب اب سنیے گا اپنے نوکر میرے نبی نے مرتبہ اس طرح پڑھایا دیکھیں جب انسان کہیں نوکری کرتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے جہاں آپ نوکری کرتے ہو آپ کو اجرت ملتی ہے اجرت ضروری نہیں کہ کرنسی کی ضرورت مل جائے جو لوگ گاؤں دیہات میں نوکری کرتے ہیں ان کو راشن دے دیا جاتا ہے اجرت تو وہ بھی ہے اب سننا کمال کیا ہے ذکر کا اپنے نوکر میرے نبی نے مرتبہ اس طرح بڑھایا دنیا بھر میں جہاں بھی گیا میں مجھ کو دنیا نے سر اٹھایا مجھ سے یہ دنیا باقری یہ اجرت ملی اجرت ملی ہے مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے اب کیا سمجھتے ہو زندہ رہتے دنیا ہے جو زندہ رہنے والوں کو جے جے کار کرتی ہے زندہ رہنے والوں کو سراہتی ہے مر جانے کے بعد دنیا نہیں پوچھتی لیکن یہ وہ گھرانہ ہے تو دنیا میں کہتے ہیں نا معصومین تو دنیا میں ہمارے لیے بولو قبر و حشر میں ہم تمہارے لیے بولیں گے تو قبر میں جب فرشتوں نے دیکھا میں ہوں مصروف ذکر نبی میں بھول بیٹھے سوالات سارے دلیل پیش کرو ایسا کیوں ہوا بھول بیٹھے سوالات سارے جھوم اٹھے وہ عشق نبی میں سننے آئے ہیں خود پنجن بھی قبر میں خوب ہے سجی میں جانتا ہوں آپ عاشق رسول ہیں کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار دیتے ہیں
بھائی ہو، چاہے شیعہ ہو، سنی، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، اگر مسلمان نہیں ہو، ہندو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، بڑے لوگ آتے ہیں مولا قاسم کو سننے کے لیے. مجھے نہیں پتا کون کس عقیدے کا مالک ہو، شاید کوئی ایک آدھ ہندو بیٹھا ہو، شاید کوئی ایک آدھ سکھ بیٹھا ہو، شاید کوئی اہل سنت کے برادران ہمارے ساتھ تو آتے ہی ہیں، شاید کوئی دوسرے مسالک کے لوگ بیٹھے ہوں، سب آتے ہیں کیونکہ رسول سے پیار تو سبھی کرتے ہیں بھائی. ماننے کا لیول الگ الگ ضرور ہو سکتا ہے لیکن رسول کا احترام سب کرتے ہیں، ہر مسلمان کرتا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے رسول کا احترام کرتا ہے، اور نہ کرے تو ظاہر وہ کلمہ نہ پڑھے رسول کا کا احترام نہ کرے مسلمان نہیں کہلاتا. کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، نظریاتی باتیں الگ ہیں، رسول کا احترام سب کرتے ہیں. تو اس وقت یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ مت سوچنا کہ کون شیعہ ہے برابر میں کون سنی، کون دیوبندی، کون بریلوی، کون اہل حدیث. یہ باتیں تم سوچ سکتے ہو، باہر کا دیکھنے والا تمہیں صرف مسلمان سمجھ کے دیکھ رہا ہے. اتحاد کا ثبوت دینا، یہ عقیدہ جس مسلمان کا نہیں ہے مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں جو ہر مقادم فکر کا عقیدہ ہوگا یقیناً. اپنے برابر والے کا ذرا ہاتھ پکڑے، یہ پریکٹس تمہیں دیکھے گا، پریکٹس پچھلے سال بھی کرائی تھی یہاں بھی. برابر والے کا ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑو، شرماؤ نہیں. ابھی جب یہ شعر میں پڑھوں گا نا پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ اٹھانا نہیں ہوگی، اشارہ کروں تو اٹھانا. اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑنا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو فرق نہیں پڑتا. ہاتھ برابر والے کا ذرا مضبوط سے، یہاں بھی اب نمبر پکڑے ماشاءاللہ، ہاتھ پکڑے. میں شعر پیش کر رہا ہوں، جس وقت میں اشارہ کروں اس وقت آپ نے ہاتھ بلند کرنا، اس سے پہلے نہیں. ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے رکھنا، پہلے شعر سننا، دل کرے، عقیدہ گوارا کرے، اس کے بعد ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر ہاتھ اٹھانا، زبردستی کسی طرح عقیدہ گوارا کرے تو بولنا سارے مل کر. جو یہ نوکری ہے، جو ہے گستاخ میرے نبی کا، جو ہے گستاخ. پورا شعر سننا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر رکھو، پورا شعر سننا زبردستی کسی طرح. یہ پورا شعر سننا اطمینان سے، آخری مصرعے پر دل کرے تو ہاتھ اٹھانا پورا شعر سن کر، اور ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر دوستی کا پیغام دے کر ہاتھ اٹھانا. یہ اتحاد کا ثبوت انشاءاللہ ریکارڈ قائم کریں گے فیصل آباد میں پھر انشاءاللہ. جو ہے گستاخ میرے نبی کا، اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو، وہ جہنم کہیں دھن بنے گا. صرف وہی گستاخ نہیں ہوتا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو، رسول کا گستاخ وہ بھی ہوتا ہے جس نے رسول کی اولاد کی گستاخی کی ہو، جس نے امام زمانہ کی شان میں ملعون نے بکواس کی ہے. خدا کی لعنت اس شخص پر احتجاج کرتے ہیں. سننا، ہاں جو ہے گستاخ میرے نبی کا، اس سے نفرت ہے فرحان مجھ کو، وہ جہنم کہیں دھن بنے گا. یہ بتاتا ہے قرآن مجھ کو. رسول کی حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں، رسول کی اولاد کی حرمت پر کوئی کمپرومائز نہیں، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو. جس کا یہ عقیدہ ہے بھائی کہ رسول، حرمت رسول اور حرمت اہل بیت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، تو پھر میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر اس بات کا جواب دینا، ثبوت دینا کہ دشمن مصطفیٰ، دشمن مصطفیٰ میرا دشمن، ان کے عاشق سنس مسیح، ان کے عاشق یہی رسول کا عشق ہے جو ہم سب کو ایک کیا ہوا ہے.